اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا۔ وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا۔ وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔
روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا، اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا، اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا، اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا۔ وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا۔ وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔
ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔
روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم خاموش ہوں تو ہم کچھ نہیں جانتے یا کچھ آبزرو نہیں کرتے یا ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہر آخری بینچ والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے اپنی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے۔ ویسے بھی زیادہ بولنے والے لوگ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے۔ ہاں، بولنا چاہیے پر کام کا۔ کچھ لوگ ایکسٹرا اتنا بولتے ہیں کہ کام کی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلاس میں ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے۔ اس کا نام تھا دانش۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ٹیچرز اسے نوٹس کرتے تھے۔ لوگ کہتے یہ سیریس نہیں ہے۔ دانش بس خاموش رہتا۔ ایک دن ٹیچر نے پوچھا، تم ہمیشہ پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ کلاس ہنس پڑی۔ دانش نے دھیرے سے کہا، سر، یہاں سے پوری کلاس نظر آتی ہے۔ ٹیچر کنفیوز ہو گیا۔ وہ کہتا رہا، آگے والے صرف بورڈ دیکھتے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ٹائم گزرتا گیا، ایگزام آئے، رزلٹ آئے۔ دانش ٹاپ نہیں تھا، ایوریج ہی تھا۔ پھر زندگی آگے بڑھ گئی۔ 5 سال بعد وہ اسٹوڈنٹس ایک کمپنی کے انٹرویو میں تھے۔ روم کے اندر ایک بندہ آلریڈی بیٹھا تھا، وہ دانش تھا۔ اب وہ ہائرنگ مینیجر تھا۔ سب شاک ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، تو آخری بینچ پر ہوتا تھا۔ دانش مسکرایا، تب بھی میں سب آبزرو کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تب لوگ مجھے اگنور کرتے تھے، آج میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ تو جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ